الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مجاہد۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وہ جو آسمان میں پرندہ اڑتا ہے نا، چیل جس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ گجراتی میں، اس کا جو مقصد کیا ہوتا ہے، اوپر جتنا چاہے اوپر اڑتا ہی رہتا۔ تو شاعر کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہم گننا چاہے ہم گن نہیں سکتے۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت بارش کے قطروں سے زیادہ ہم پر برس رہی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ یہ ہاتھ کیا ہے بھائی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، پیر اللہ کی نعمت ہے۔ ہم کس کو نعمت سمجھتے؟ مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پراپرٹی، اس کو ہم دولت سمجھتے۔ حالانکہ یہ وہ نعمت ہے جس کو ہم اپنے دماغوں میں، اپنے بول چالوں میں اور اپنے کلچر میں اس کو نعمت بھول گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری ایک اللہ کی نعمت ہے ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت، یہ الگ نعمت۔ زبان سے بولنے کی طاقت، یہ الگ نعمت۔ آنکھوں سے دیکھنے کی قوت ایک اللہ نے الگ دی، وہ اللہ کی نعمت۔
یہ نعمت کا اندازہ ہمیں کب آئے گا؟ جب ہاسپٹلوں میں جائیں گے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا، ذرا زور سے جواب دینا تھارولی والوں، کہ اگر ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ تمہاری ایک آنکھیں دے دو، ہم تم کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، کیا ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہاں کہ نہ بولو؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا. یہ اللہ کی نعمت ہے. حتیٰ کہ آنکھوں کے اندر جو یہ پلکیں ہیں نا، پلکیں، یہ اللہ نے اوپر پلکیں رکھی، وہ بھی اللہ کی ایک الگ نعمت ہے. وہ اس طریقے سے یہ نعمت کی حفاظت کا سامان، آنکھوں کی حفاظت کا سامان اللہ نے پہلے سے ایسا چلایا کہ اگر یہ آنکھیں ہوتی، صرف پلکیں نہ ہوتی، تو انسان بدصورت نظر آتا. اور چلو یہ تو ایک الگ نعمت اللہ نے دے دی خوبصورتی کے لیے، آنکھوں کی خوبصورتی کا سامان یا آنکھوں کی پلکیں. اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو جو ہے اگر آنکھوں کے اندر کچرا آتا، گرد و غبار آتا، تو یہ آنکھیں برداشت نہ کر پاتی، آنکھیں خراب ہو جاتی. تو یہ آنکھوں کی پلکیں اللہ کی ایک الگ نعمت. اور اگر اللہ رب العزت ایک نعمت بھی چھین لے تو سمجھو دنیا کیا بدل، یعنی دنیا کے اندر اس نعمت کا بدلہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہیں دے سکتی. اللہ کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، اگر اللہ وہ نعمتیں چھین لے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتی. پوری دنیا کی طاقت مل کر، اتنی بڑی نعمت اللہ نے رکھی. اب ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک ایسی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ملتی، زندگی کے اندر ایک ہی بارہ ملتی ہے. وہ خاص نعمت اللہ ہر مسلمان کو، پوری دنیا کے انسانوں کو دیتا ہے. وہ ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو بولتے ہیں جوانی. یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت جس کو بولتے ہیں جوانی. اللہ یہ نعمت جو ہے نا، جوانی کی نعمت، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اس میں ہر کوئی آتا ہے جوانی میں. جوانی کی جو عمر ہے 15 سے لے کر 40 سال، 45 سال، اس کے بعد ڈلنا شروع ہو جاتا. اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، دوبارہ انسانوں کو نہیں مل سکتی. تو اس نعمت کی مجھے اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. اگر یہ نعمتیں میرے اور آپ کے پاس سے جب چلی جائے گی، اگر میں اور آپ جتنی بھی کوشش کر لے بڑی عمر کے اندر، وہ واپس جو ہے وہ طاقت، وہ قوت، وہ حوصلہ، وہ ہمت نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ کی طرف سے جو جوانی ملی ہوئی ہے، میں اور آپ اس کی قدر کر لیں. اور جوانی کا حسن، جوانی ایک بڑی خوبصورت ہے، جوانی بڑی حسین ہے، اور جوانی اللہ کو پسند ہے. جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے. اگر آپ دیکھیں، جب انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، جوانی کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے، تو اللہ اس کو اتنی طاقتیں دے دیتا ہے جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ جو ہے پہاڑوں کے درمیان رستہ بنانا چاہے، رستہ بنا سکتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے جوانوں نے پہاڑوں کے درمیان بھی راستے بنائے. جوان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، اگر وہ جوان وہ پہاڑوں کو ذرہ بنانا چاہے تو ذرہ بنا سکتا ہے، اور بنایا ہے. اور اللہ نے جوانوں کو وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ہاتھوں کے اندر لوہے کو نرم کرنا چاہے تو وہ نرم کر سکتا ہے، اور کیا ہے. اور جتنے جو ہے آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر جس نے پانی نکالا وہ بھی جوانی ہے. تھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ سارے کام کرنے والے ذرا زور سے بولو کون ہے؟ جوان لوگ. اب یوں سمجھو الغرض کہ جو ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ جوانی کے اندر پوری طاقت کو بھر دیتا ہے.
اور اکثر جو صحابہ تھے نا دنیا کے اندر، جتنے صحابہ تھے وہ سب سارے کے سارے جوان تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو دین پھیلا، مسلمانوں کی تعداد اور پھیلی، اس میں جوانی تھی۔ اب غزوہ بدر کو اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ احد کو اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ خندق کو اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ تبوک کو اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ حنین کو اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ یرموک کی لڑائی کو دیکھ لو، وہ فتح کرنے والے ذرا زور سے بولو کون تھے؟ جوان تھے سارے کے سارے۔ میں آپ کو صرف غزوہ بدر کی مختصر تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور یہاں مسلمان کتنے تھے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کتنے تھے؟ 313۔ کتابوں میں لکھا ہے اکثر کے اکثر وہ جوان تھے، اور جوان کے اندر جو ہے اتنی ہمت تھی کہ وہ جو ہزاروں کے سامنے بھیڑ پڑے۔ تبوک دیکھے، وہ تبوک جیسا جو ہے اگر اٹھا کر دیکھے اس میں بھی سارے جوان۔ خندق کے موقع کے اوپر صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، وہ سارے کے سارے صحابہ جوان تھے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر شیطان کا ایک مشن عام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جوانوں کو برباد کر دے، ان کی جوانی تباہ ہو جاوے، ان کی جوانی ختم ہو جاوے۔ میں جو ہے اس بات پر آپ بھی پہنچے ہوں گے، آپ نے بھی سوچا ہوگا، لیکن اللہ نے اس امت مسلمہ کے جوانوں کو وہ صلاحیتیں دی ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے جوان موجود ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو اس امت کے مسلمانوں کے جوانوں کے اندر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے جوانوں کو وہ صلاحیت دی ہے، پوری دنیا اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس لیے ہم اس جوانی کی قدر کریں۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ سب سے پہلی چیز، اس امت کے نوجوانوں کے پاس کتابی شکل کے اندر زندہ قرآن کریم موجود ہے۔ اس امت کے جوانوں کے پاس رسول بھی زندہ ہے، گنبد خضرا کے نیچے مسلمانوں کے جو ہے نبی اور جوانوں کے جو ہے نبی موجود ہے، آرام فرما رہے۔ ہمارے نبی ہماری قبر کے اندر زندہ موجود ہے۔ تو جو ہے یہ مذہب بھی زندہ ہے، مسلمانوں کے نبی رسول بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، اس لیے اس امت کے جوانوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی جو کسی قوم کو نہیں دی۔ اور آج جو ہے مسلمانوں کے پیچھے شیطان کا ایک مقصد بنا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو شیطان فکر مند ہے کہ یہ جوان اپنے لائن سے ہٹ جاوے، اپنے مقصد کو بھول جاوے، اور یہ اس امت کے جوانوں کے پیچھے اپنی جو ہے ساری محنتیں شیطان مل کر ختم کر رہا ہے، جوانوں کی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، جوانی کی طاقت کو برباد کر رہا ہے، جوانوں کے ہمت کو، حوصلے کو، ارادے کو ختم کر رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کوشش کریں کہ ہماری جوانی صحیح جگہ لگ جاوے، اور پوری امت کے اندر جتنے بھی جوان ہیں، وہ شیطان جانتا ہے کہ اگر اس امت کے جوان اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کر لے، اگر اس امت کے جوان اپنی زندگی جو ہے اپنی ذمہ داری کو سنبھال لے، اگر اس امت کے جوان اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے، خدا کی قسم اللہ کے گھر کے اندر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں پوری امت کے اندر یعنی پوری دنیا کے ایک ایک چپے چپے میں اسلام زندہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس امت کے جوانوں کو جو ہے پوری امت کا جو ہے پوری دنیا کا حاکم اور پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ نے وہ صلاحیت مسلمانوں میں، جوانوں میں دی ہے، حوصلہ اور ہمت اور ارادہ مسلمانوں میں، طاقت اللہ نے بھرپور دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے۔ اس لیے جوان جو ہے، شیطان چاہتا ہے کہ جوان اپنی زندگی سے کیسے ہٹ جاوے،
مقصد کو کیسے بھول جاوے، مقصد کو فوت کیسے کر دے۔ اس لیے جوانوں اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، اپنے ارادے کو اور اس نے اپنے حوصلے کو دین پر لگاؤ، اپنی ذمہ داری کو پہچان لو، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ نعمتیں مجھے کیوں دی ہے، اور مجھے واپس کہاں جانا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ لے، اگر ہر جوان اپنے دل کے اندر یہ ایک بٹھا لے، یہ احساس پیدا کر لے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اور مجھے اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے، اور اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہے، بس یہ اگر احساس پیدا کر لے گا، انشاءاللہ جوان کھڑا ہو جائے گا، اور پوری امت کے جوانوں پر ہی جو ہے میرے بھائیوں پوری دنیا کی نظر ٹکی ہوئی ہے، پوری دنیا جو ہے نوجوانوں کو دیکھ رہی ہے۔ اگر جوان کھڑا ہو جائے گا معاشرہ کھڑا ہو جائے گا، جوان برباد ہو جائے گا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ جوان ہی جو ہے امت کی نیچے کی طرف لے جانے کی بجائے اوپر لے جانے والا ذریعہ جو ہے جوان ہی ہے۔ ترقی پر پوری امت کو لے جانے والا صرف ایک جوان کافی ہے۔ اتنا بھائی، ایک جوان کافی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ محمد بن فاتح 21 کتابوں میں لکھا ہے 21 یا 24 سال کی عمر کے اندر جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا نوجوان تھا۔ کتنی عمر؟ 21 سے لے کر 24 تک کی عمر تھی۔ اس قسطنطنیہ کو جو ہے فتح کرنے والا، انگریزوں سے جو ہے آزاد کرانے والا مسلمان اور نوجوان تھا۔ کتابوں میں لکھا کیا وجہ تھی کہ 21 سال کی عمر کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ ان کا ہمت، ان کے اندر حوصلہ تھا، اس نوجوان کے اندر صلاحیت تھی، اس نوجوان کے اندر جو ہے یہ ارادہ فکر تھی، وہ ذمہ داری کا احساس پہچان لیا تھا، اور اس نوجوان کے ہمت اور حوصلے نے ایسا رنگ دکھایا کہ سال ہاں سال تک جو ہے کوئی وہاں پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ رعب اور دبدبا اور خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ 21 سال کا جوان، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، اور راتوں پر مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے رونے والا، اور یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنے والا، اللہ نے اس نوجوان کے ذریعے سے پورا ملک فتح کروا دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ارادے تھے، وہ حوصلہ تھا، وہ اللہ کے سامنے جو ہے یقین تھا کہ میرا اللہ جو ہے اس ملک کو فتح کر دے۔ اگر جو ہے تھارولی کا نوجوان اپنی جو ہے اپنے دگر کو بدل دے، اپنے مقصد کو چینج کر کے یہاں تک پہنچا دے کہ مجھے میرے گاؤں کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ پورے علاقے کے اندر جو ہے ایسا ماحول کہیں نہیں ہو، میرے یہاں بن جاوے، انشاءاللہ ایک نوجوان کھڑا ہو جائے گا، اللہ پوری دنیا میں اس کا اثرات پیدا کر دیں گے۔ صرف ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جاوے، ہم اپنی جو ہے صلاحیتوں کو غلط جگہ نہ لگاوے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے، اپنے وقت کو کہاں گزار رہے۔ اگر میں آپ کو تاریخ اٹھا کر بتاؤں تو پتہ چلے گا سب سے پہلے ایمان لانے والا، ذرا زور سے بولو، اللہ کے نبی کے بعد کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین جوانی میں اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے اندر اسلام لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے اندر اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے اندر جو ہے اسلام لے کر آئے۔ اور جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے غزوہ احد کے دن تیر آئے تو جو ہے اس تیر کو لینے والا جو ہے ایک صحابی خود کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آنے والے تیر تھے اس سارے جو ہے تیر کو اپنے سینے کے اوپر لیا، اور وہ کتابوں میں لکھنے والے جو ہے لکھنے والا کتاب کے اندر مصنف رائٹر لکھتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہ ابھی میری جو ہے داڑھی کے بال ابھی کچھ پھوٹے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ ہاں، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت۔ اس لیے جوانوں اپنے مقصد کو پہچان لو، ہم کہاں ہیں۔ وہ بھی صحابی تھے، وہ جوان تھے، اور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری ٹیم تیار کی تھی وہ جوانوں کی تیار کی تھی۔ آپ کو جو ہے اکثر صحابی جوان تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھے تھے؟
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے. کتابوں میں لکھا ہے کیوں بھائی جوان تھے کہ 12 کے 13 بال آپ کے خالی سفید ہوئے تھے. 63 سال کی عمر کے اندر دین کا کام کر کے چلے گئے. جوانوں کی ٹیم کو تیار کیا. اور کیوں اللہ نے جوان رکھنا پسند کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو جوانی بھی جو ہے پسند ہے، اور اپنے پیارے محبوب کو بھی اللہ نے جوان رکھا. اور پوری دنیا کے اندر جو دین پھیلا وہ جو ہے جوانوں کے ذریعے سے پھیلا. اس لیے شاعر کہتا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یورپ کے اندر جو کلیسا تھی اس کے اندر جو ہے اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے والے وہ بوڑھے تھے بھائی، جوان تھے. اور افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو ہے جنگل جب صحابہ پہنچے سارے اکثر صحابی جوان تھے. جب افریقہ کے اندر پہنچے ان جنگلوں کے اندر دین کو پہنچانے والے سارے کے سارے جوان تھے، کہ وہ اپنے مقصد کو پہچان لیا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں جو ہے کہاں جو ہے ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے، اور ہم کبھی کہاں کھڑے ہوئے. آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے. اب جو ہے جوانی جو ہے زندگی کیسے بدلے گی؟ جوان سوچتا ہے کہ جوانی بدلے گی کیسے، کہ نوٹوں سے نہیں بدلتی ہے، نہ ووٹوں سے زندگی بدلتی ہے، نہ جوانی بدلتی ہے، نہ زبان سے جو ہے بدلتی ہے، اور نہ جو ہے تقریروں سے جو ہے جوانی بدلتی ہے. جوانی کب بدلے گی؟ جب جوان بدلے گا، جب انسان بدلے گا، اس کی بات بدلے گی، اس کا کام بدلے گا، اس کا چلنا پھرنا بدلے گا، تب جو ہے جوانی بدل جائے گی، تب جوان بدل جائے گا. اور دنیا کے اندر جو ہے میرے بھائیوں میرے یاد رکھو، کوئی بوڑھا کر دین کا کام نہیں کرنے والا، جوانی کرنے والا ہے. اور جو جوانی کے اندر لگ جائے گا اور اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر لگائے گا اور اپنے معاشرے کو اچھا بنائے گا اور اپنے علاقے کو اور اپنے خاندان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت وہ کر گزرے گا. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلی چیز کہ جوان اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک کام سب سے اسٹارٹنگ ہے کہ اپنی مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے. پہلی جو ہے ہماری جو ہے نمازی نہیں. ابھی تو میں اس پر ہر مرتبہ آ کر بات کرتا ہوں کہ ہماری 5 ٹائم کی نماز ہوگی تو سوچ بدلے گی. اللہ اچھی اچھی باتیں دل میں ڈالے گا اور اچھی اچھی سوچ جو ہے اس کے دل میں آئے گی، خیال آئے گا. آج اپنی جو ہے جوان اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہا ہے پتہ ہے؟ چوراہوں پر ضائع کر رہا ہے. اپنی جوانی کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو جو ہے پیسے کمانے کے لیے ہے، اور جو ہے یہ ٹپ ٹاپ رہنے کے لیے ہے. اچھا بال جوانی سمجھتا ہے میرے اچھے بال ہو گئے تو میں بدل گیا، میرے اچھے کپڑے ہو گئے تھوڑا اٹی کٹی میرے گیا میں بدل گیا. اور جو ہے فیس واش لگا لیا، کریم لگا لی، سمجھ گیا کہ میں سب سے ہینڈسم، سب سے اچھا. انسٹاگرام پر نوجوان پوری رات گزار رہا ہے، 24 گھنٹے جو ہے یوٹیوب پر لگا ہے. اگر ہم جو ہے ہمارے جوانوں کا حساب لگائے تو جو ہے سب اکثر وقت موبائلوں پر گزر رہا ہے. پتہ بھی نہیں ہے کہ میری زندگی میرے کہاں گزر رہی ہے، میرا وقت کہاں گزر رہا ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ آپ تو اچھے ہیں، سوچ بھی اچھی ہے، ہم سوچ لے کہ ہمیں مسجد کے اندر 2-5 منٹ بیٹھنے کو گئے تو ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، وہ دل نہیں ہے. اور کہ انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اور جو ہے 6 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے 4 گھنٹے اگر پکچر دیکھنا ہو تو پوری رات دیکھ لے گا. 3 بجے تک ہمارا جوان راتوں میں اپنی وقت کو گزار رہا ہے. جوانی وہ نہیں ہے کہ میرے بھائیوں رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں موبائلوں میں دیکھ لے. جوانی تو وہ ہے کہ راتوں میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ میری تو نے مجھے جوانی دی ہے، تو نے مجھے طاقت دی ہے، تو نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں کہاں گزار رہا ہوں، میرا وقت کہاں گزر رہا ہے. آج کا نوجوان رات کو دیکھے چوراہوں پر بیٹھا ہے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یوں سوچتا ہے کہ موبائل مجھے سکون ملے گا، انسٹاگرام پر چیٹنگ کروں گا لڑکی سے تو میرے جو سکون ملے گا، راتوں میں بات کروں گا تو میرا سکون ملے گا. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، یاد رکھنا، ماں باپ کو بھول کر
ماں باپ کی جو ہے خدمت کو چھوڑ کر آپ کو سکون نہیں ملے گا، موبائلوں میں وقت گزار کر آپ کو سکون نہیں ملے گا، کانوں میں 24 گھنٹے ہینڈ فری ڈال کر، آپ ہینڈ فری ڈال کر کان کے اندر جو ہے کیا ہے، ہم گانے سن رہے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہمارا وقت گزر رہا ہے، کبھی وہ لڑکی، آج ہماری آنکھیں بھی جو ہے بے حیا بن چکی، للچائی ہوئی نظر سے نہ ہماری بہن کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں، میں یہ آپ کو کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، یہ پورے عام جنریشن ہو چکی ہے ہماری، کہ آج ہماری مائیں بہنیں بہویں جو ہے سیف نہیں ہے، للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، آنکھیں گندی ہو چکی، موبائلوں کے اندر جو ہے جہاں موقع ملے وہاں بس غلط کام کیسے کر لوں، ہماری سوچ بنی کیوں کہ یہ آنکھیں بے حیا ہو چکی، کیا ہو گئی کہ بھائی آج یہ آنکھوں کے اشارے ہو گئے، پھر اس کے بعد آنکھیں لڑ جاتی ہے، نہ جو ہے گھر میں دیکھتا ہے کہ نہ میری گھرے گھر میں میری خالہ کی لڑکی ہے، میری چچا کی لڑکی ہے، میری پھوپھی کی لڑکی، نہیں دیکھتا ہے، بس موقع مل گیا، آنکھیں مل گئی، اس پر وقت ہمارا گزر رہا ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری جو ہے میری بھائی کی بیوی ہے، یہ بھی نہیں سوچتا ہے، اور اسی پر اپنا وقت گزر رہا ہے، تو کیا اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہماری جوانی اللہ پر فدا ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب مسلمان کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت ایک ایک مسلمان کو سوال کرے گا، سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت کرے گا، تو اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ ان عمری فیما افنا، کہ تو نے اپنی جو ہے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، اور خاص طور پر اللہ رب العزت ہر نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ جوانی کا ایک مستقل سوال ہے، اگر راتوں میں 3 بجے تک ہم چیٹنگ کرتے رہے، رات میں 3 بجے تک جو ہے ننگی فلمیں دیکھتے رہے، راتوں میں 3 بجے تک گانے سنتے رہے، لڑکیوں کے پیچھے پڑتے رہے، تو کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ سوچو کہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہر انسان کل قیامت کے دن جو ہے کوئی اپنے گناہ کے مطابق پاؤں تک، کوئی جو ہے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے آدھے جو ہے اپنے بدن تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں اللہ رب العزت اس نوجوانوں کو اور اس جوان کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچ کر اس نے گزاری ہوگی، موبائل کو پاک رکھا ہوگا، موبائل میں گندی کوئی چیز نہیں ہوگی، آنکھیں اس کی پاک ہوگی، اس کی زبان پاک ہوگی، اس کا ہاتھ پاک ہوگا، اس کا دل دماغ صاف ہوگا، تو کل قیامت کی دن اللہ کہے گا، جا تجھے آج عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے ہم۔ اگر ایک ہی آج کی رات میں میرا اللہ آپ کو اور مجھے، میں بھی جوان ہوں، آپ بھی ہیں، کل قیامت آج ہی رات کے اندر، آج ہماری آخری رات ہے، اللہ کہ جا تیری آخری رات ہے، کل تجھے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میری اور آپ کی جوانی ایسی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکوں کہ اللہ میں نے اپنی جوانی کو تجھ پر فدا کیا، کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی جوانی کو پاک، اپنے موبائل کو صاف رکھ، یوں سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے گھر جو ہے مسجد کے اندر روزانہ ایک کام کرو کہ مسجد میں جب نماز کے لیے آؤ 5 منٹ، کتنی منٹ؟ 5 منٹ روزانہ ہر جوان اپنا وقت نکال کر سوچے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، میری موت آنی ہے، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، تو میرے بھائیوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کو نہیں بدلے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ صرف 5 منٹ قبرستان جاؤ، جوان جو ہے اپنے قبرستان روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان کا چکر لگا کر آئے، اس نیت سے جائے کہ بھائی ایک دن میری موت آنی ہے، مجھے بھی اسی قبر کے اندر سونا ہے، میرا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیں 10-15 منٹ آپ بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں
تو یہ جوانی کا جنون ہے نا، یہ جوانی کا، پیسے کا، دولت کا، ایٹی کیٹی کے رہنے کا، یہ سارا میرے اور آپ کا بھوت نکل جائے گا، میری اور آپ کی جوانی صحیح جگہ لگے گی۔ اور خاص طور پر آج ہمارا نوجوانوں کی جو آنکھیں وہ بے آوارہ ہو چکی، جہاں نظر جائے وہاں جا رہی ہے، ہر وقت اس کے فراق میں رہتا ہے کہ کہاں جو ہے میں گندی نظر مار لوں اور کہاں جو ہے میں غلط دیکھ لوں۔ اپنی نظروں کو صاف کرے۔ یاد رکھنا سب سے پہلے نظر کا دھوکہ ہے۔ آدمی جب اپنی نظر کو اٹھا کر چلتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے شیطان کام کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ جو ہے، آنکھوں کا تیر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تیر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہاں جاتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آنکھوں کا تیر، یہ آنکھوں سے اگر میں نے اور آپ نے ایک گندی فلمیں دیکھ لی، ایک گندا ویڈیو دیکھ لیا اور ایک گندی نظر اٹھا لی، 24 گھنٹے اسی کے خیال میں، اسی کی سوچ میں پورا پکچر چلتا رہے گا۔ اب دیکھ لیں ہم ایسے نوجوان تو ہو کہ ہمارے پاس کے آنکھوں کی حفاظت کرنے والے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں وہ طاقت وہ دے گا کہ جہاں وہ نظر ڈالے گا اللہ رب العزت وہاں دین کا کام شروع کر دیں گے، وہاں اذانیں بلند ہو جائے گی، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کیا کیا تھا؟ گناہ کی دعوت دی تھی۔ زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، اور جب گناہ کی دعوت دی تو اس کے بارے میں قرآن جو ہے کتابوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، کیا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے آسمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، آدھی خوبصورتی، اور آدھی خوبصورتی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تقسیم کی۔ ہمیں تو کتنے خوبصورت ہوں گے، اور ایسی بہترین خوبصورتی اس پر مرنے والا کوئی تو ہوگا نہیں۔ آدھی خوبصورتی سمجھ سکتے، پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کے پاس ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی کہ آجا میرے ساتھ زنا کر لے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو جو ہے غلام بن کر بادشاہ کے محل کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی۔ اب جب گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کا ڈر رکھ۔ اللہ کا قرآن پورا نقشہ کھینچتا ہے کہ جوان ایسے ہو کہ جب ان کے سامنے گندی فلم آ جائے، کوئی لڑکی سامنے سے میسج کرے، کوئی ساتھ میں جو ہے آنکھ لڑ جاوے، تو اللہ رب العزت کے قول معاذ اللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیا بھیجا؟ میسج بھیجا، گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود کہنے لگے اللہ کی پناہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے انہو ربی احسن مثوائی، کہ تیرے گھر میں تیرا شوہر موجود ہے اور تو غلط کام کر رہی ہے۔ کہہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے سمجھا رہے کہ تیرا شوہر سامنے موجود ہے، تو کسی کی بیوی ہے اور تو نمک حرامی مت کر، غلط کام مت کر، سمجھا رہے۔ لیکن وہ مانی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے آخری کمرے کے اندر، پورا محل تھا اور پورے محل کے اندر آخری کمرہ بادشاہ کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے میں بلایا کمرے کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے کہا میرے ساتھ غلط کام مت، زلیخا نے سامنے سے کہا غلط کام کرو آپ میرے ساتھ، تو اس نے غلط کام کرنے سے پہلے زلیخا نے کیا کیا؟ جو ہے وہاں پر ایک مورتی رکھی تھی، بت رکھا ہوا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مورتی کے اوپر، تیرے بت کے اوپر تو نے پردہ کیوں ڈالا؟
تو زلیخا کہنے لگی کہ میں اس بت کی عبادت کرتی ہوں، میں نے پردہ اس لیے لگایا تاکہ وہ نہ دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا بہترین جواب دے رہے اور کہہ رہے کہ تو نے اپنے بت کے اوپر پردہ لگا لیا، اس لیے لگایا تاکہ تیرا بت نہ دیکھے اور تو گناہ کا کام کرے۔ تیرا پروردگار تو وہ جو ہے تو نے اس کو ڈھانپ لیا، لیکن میرا پروردگار، میرا معبود، میرا اللہ تو ہر وقت ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، میرا اللہ رب العزت تو وہ ہے جو آنکھوں کی دلوں کے بید کو جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا اللہ تو شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے۔ تیرے معبود تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے محبوب کے سامنے، میرے معبود کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ تو ہر گھڑی، ہر ہان، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اب جو ہے یہ باتیں رکھی، لیکن زلیخا مانی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلط کام سے بچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا، میں غلط کام ہرگز نہیں کروں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے کے قریب پہنچے، دروازے کے قریب پہنچے، تالا لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا بھائی؟ تالا لگا ہوا تھا، اور پیچھے سے زلیخا دوڑ رہی ہے۔ آپ کے کرتے کو پکڑنا چاہا مضبوطی سے، اور کرتا پھٹ گیا۔ اور اللہ رب العزت اس بندے کو بچانا اس وقت بچائیں گے جب وہ بچنے کا ارادہ بھی کرے گا گناہوں سے۔ آج ہمارا گناہوں سے بچنے کا کوئی ارادہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچاتا ہے کہ پھر جو ہے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی طاقت کو اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اپنی طاقت سے بندے کو بچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، کتنے نوجوان آتے ہیں، مولانا ایک دم میری نظر جو ہے جھک گئی، میں نے دیکھا نہیں، بہت ارادہ کیا موبائل کے اندر پکچر دیکھ لوں، غلط کام کر لوں، اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نے بالکل نہیں دیکھا، وہ بچا نہیں، اللہ نے بچایا اس کو۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب پہنچے، تالا لگا ہوا، جب پہنچے تو تالا اللہ نے آٹومیٹک کھول دیا۔ کتابوں میں، یہ قرآن میں پورا قصہ حضرت یوسف کا سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے پیارو جو ہے پہلے گناہوں سے بچنے کا خود ارادہ کرنا پڑے۔ جوانوں، پہلے گناہوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا پکا ارادہ، دوسری چیز گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ مجھے جو ہے غلط کام سے بچا لے، اور تیسری چیز اللہ رب العزت کے سامنے یہ بھی مانگنا پڑے گا کہ جو ہے اللہ مجھے پورا بچا لے۔ جو بندہ گناہوں سے مکمل طور پر بچے گا تو اللہ اس کو بچائے گا۔ 3 چیز کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ، دوسری چیز اللہ رب العزت کے مانگنا پڑے گا کہ اللہ میں بچ نہیں سکتا، آپ مجھے بچا لیجئے۔ جو ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، میں بچ نہیں سکتا، آپ اپنی طاقت سے مجھے بچا لیجئے، پھر اللہ بچائے، پھر اس پر عمل بھی کرے، پورا بچنے کی کوشش کرے۔ آپ کو پتہ ہے میں انسٹاگرام یوز کروں گا، میں گندے کام میں پھنس جاؤں گا، ڈیلیٹ کر دوں، کوئی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس سے ہمارا کام ادھورا ہو جانے والا ہے، کیا اس سے ہمیں پیسہ ملتے؟ رات کو 3 بجے تک PUBG کھیلتے لوگ، نوجوان کھیل رہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے دل دکھتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ رات کو 3 کوئی پیسہ نہیں، کوئی مقصد، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ رات کو 3 بجے تک جو پکچر دیکھے گا، غلط کام، غلط کاری دیکھے گا موبائل میں، تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا، ورنہ وہ اپنی جو ہے اس کے سے خیال بھی ختم ہو جائیں گے، اس کی ہمت اور حوصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کہتا ہے مولانا مجھے نیند نہیں جاتی ہے۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہتا ہے مولانا میں پورا دن سوئی رہتا ہوں۔ جب اندر تک پتا چلا بیچارہ جو ہے غلط کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ چھوڑو یہ چیزیں، جلدی اٹھو، رات میں جلدی سو جاؤ، بغیر ضرورت کے کوئی جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ بیٹھنا ہے دوستوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، کوئی بات نہیں، اچھے دوستوں کی ٹیم تیار کرو، اچھا دوست تو اس کے ساتھ رہو۔ دنیا کے اندر اگر جو ہے یہ موبائل کے، اگر آپ نمازی کے ساتھ رہو گے، نمازی دوستوں کے ساتھ نمازی بن جاؤ۔
اگر جو ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا بس کے ادھر ہوگے، وہ بھی آپ کو غلط کام پر لگا دے گا. اس لیے جو ہے جوان کیا کرے، غلط دوستی چھوڑ دے. غلط دوستی چھوڑے گا تو اللہ رب العزت کو غلط کام سے بچائے گا، اور پھر وہ بھی نماز پڑھنے والا بنے گا، وہ بھی غلط کام سے بچنے والا بنے گا. اس لیے یار بد مارے بد، کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ اگر جو ہے برا دوست تک جو ہے آپ کے جو ہے اگر سانپ کاٹے گا تو کیا ہو جائے گا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن برا دوست جو ہے آپ کو ڈسے گا، بری دوستی آپ کو جہنم تک لے جائے گی. اس لیے برے دوستی چھوڑ دو، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہو. موبائلوں کے اندر کیا ہے، اچھا اچھا کیا دیکھتے ہیں، بیان موبائلوں میں دیکھ کے سیکھتے ہیں. مولانا کی بات ہے مفتی طارق مسعود کی، بہت اچھی کامیڈی والی ویڈیو دیکھی نا، دوستوں کو شیئر کر دی، اور اس میں اچھی باتیں تو وہ تو نہیں شیئر کری. ابھی ہمارے نوجوانوں کو کہ 4 شادیوں کی بات، تو اس پر تو رات پوری رات بات کرو نا، بات مولانا کہو پوری رات کریں گے بات 4 شادیوں کی. لیکن بھائی نماز پڑھنے کی وہ نہیں ہوتا مول صاحب، وہ تو میرے سے بہت ہارڈ کام ہے میرے لیے. کیا ہے بھائی؟ ہارڈ کام. اٹھاتا نہیں ہے صبح میں، بہت کوشش کرتا ہوں یار، اٹھاتا نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہوں. اس پر میں ایک واقعہ یاد آیا مجھے، ایک لطیفہ ہے. وہ ایک جوان تھا، کیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. کہاں گیا؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اور ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوا ہوں، اور آپ نے میرے ابا کو ایسی دوا دی کہ میرے ابا کیا ہو گئے بھائی، دوڑتے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ چلتے ہو گئے، دوڑتے ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ تمہارے ابا جو ہے کیسے دوڑتے ہو، چلتے ہو گئے نے دوڑتے ہو گئے؟ کوئی بات تو ہوئے گی نا کہ ایسی دوا اثر کیسے کری. تو ڈاکٹر صاحب کو وہ کہنے لگا جوان کہ دوڑتے اس طریقے سے، خالی میں نہیں دوڑا، میرے جو ہے وہ دوا تو میرے گھر والوں کو بھی دوڑتا کر دیا، اور ہم بھی چلتے ہو گئے، ہم بھی چلتے ہو گئے، اور ہمارے گھر والے بھی کیا ہو گئے، چلتے ہو گئے سب. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے تو میں نے نہ تیرے کو گولی ایسی دی، نہ تیرے گھر والوں کو ایسی گولی دی، چلتے ہو گئے سب. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب حیران تھے، پریشان ہو گئے. تو جوان نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایسا بل بنایا، ایسا خطرناک بل بنایا کہ جو ہے وہ گاڑی بھی بیچ ڈالی، وہ سائیکل تھی وہ میرے گھر پر وہ بھی ہم نے بیچ ڈالی، اور ہمارے گھر پر جو موٹر سائیکل تھی وہ بھی بیچ ڈالی، اس لیے ہم چلتے ہوئے نہ دوڑتے ہو گئے. تو یہ ہے کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہو کہ بھائی ہمارے دوست، ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں کامیڈی والا، بھائی اس کے ساتھ آج تو اس کی رات میں جو ہے پوری رات میں اس کی مذاق اڑاتے ہیں، لے کے بیٹھ جاتے. ایسا 2-3 مذاق کرو، دوستوں کے ساتھ رہو، کھیل کود کرو، گھومو پھرو، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا رہو، غلط دوستی چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو. شراب میں، نشے میں، آج ہمارا نوجوان نشہ کس کو سمجھتا ہے، وہ ایم ڈی کون ہے، اس کو چرس کون ہے، گانجے کو اس کو سمجھتا ہے. نہیں، جو ہے ایک نشہ سگریٹ کا نشہ ہے. ایک نشہ تو کس کا ہے بھائی، موبائل کے اندر پکچر کا ایک نشہ ہے، ایک جوانی کا ایک نشہ ہے. یہ نشہ سب جو ہے وقت آنے پر ختم ہو جائے. جوانی دیوانی ہے، کیا ہے، جوانی دیوانی ہے، سب ختم ہو جائے گا میرے بھائی. اس لیے راتوں میں جو ہے اللہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لے. جس جوان نے اپنی ماں باپ کی دعا لی، جس ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے اس جو ہے جوان کو چمکایا، اللہ نے اس کو جو ہے آگے بڑھایا. تو اس لیے جوان کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں گے، غلط کاموں سے چھوڑ دیں گے، اپنی جو ہے آنکھوں کی حفاظت کریں گے، زبان سے گندی گالی نہیں نکالیں گے، ہاتھ پیر جو ہے کسی پر اٹھائیں گے نہیں، ظلم نہیں کریں گے. تھوڑا کیا ہے بھائی، بول بمڑی تمڑی ہماری اللہ حفاظت کر. میں دیکھتا ہوں آج ہمارا نوجوان تھوڑی گاڑی ٹچ ہو گئی، اتر کر سیدھا بائک چڑھاتا ہے. بول کیا ہے، آجا تیرے 10 میرے 15، چل آجا، تیرے خالی میں 2 کافی ہوں، میرے 15 تو بعد میں آئیں گے، پہلے میچ کافی ہوں. سیدھا مارم ماری، صرف ہاتھ اٹھانے. یہ ہاتھ جو اللہ نے دیے ہے مارنے کے لیے نہیں دی، یہ ہاتھ کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے. ظلم ابھی جوانی ہے تو سب آپ سے پیچھے ہو جائیں گے بھائی، سب کچھ ہے، لیکن یہ جوانی دین پر لگاؤ. ایک جوان اٹھے گا، اللہ جو ہے بستی کو اٹھا دے گا.
اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے حضرت مصعب بن عمیر جس گلی سے جاتے تھے اس گلی کی عورتیں بھی کہتی تھی مصعب جا رہے ہیں، ایسا بہترین خوشبو لگا کر جاتے تھے کہ جو ہے بستی والے سمجھتے تھے مصعب جا رہے ہیں، اور ان کے جیسا بہترین کپڑا پورے مکے کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا، اتنا خوبصورت جو ہے کپڑا پہنتے تھے۔ لیکن جب دل پر بات لگی، ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، کپڑے سے بے کپڑے ہو گئے، اور جتنا جو ہے ستر ڈھانپنے کا ہی کپڑا تھا وہ جو سب خوشبو وشبو سب چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ حضور میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں بھیجا، اور مدینے کے ایک ایک گھر کے اندر دین کو پھیلا دیا، اور وہی مدینہ پورے جو ہے پوری دنیا کا مرکز بنا، پورے دین کا پھیلنے کا مرکز بنا۔ اور اس کے پیچھے کس کی قربانی تھی؟ وہ جوان کی قربانی۔ اگر جوان چاہے تو پوری بستی کو اٹھا کر رکھ دے گا، کوئی کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں اس کو دیکھو۔ اگر آپ مقصد لے کر اٹھیں گے، اللہ کام کو بنا دیں گے۔ نشے سے بچو، گناہ سے بچو، غلط کام سے بچو۔ آواری گرد جو ہے رات میں ادھر ادھر بھٹکنا، 2 بجے تک، 3 بجے تک چھوڑ دو۔ ہوٹلوں پر کھانے جانا ہے، جاؤ دوستوں کے ساتھ، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہاں گھومنا یہ گھومنا، اور بائک کے اوپر ایسے ہی جو ہے بارش کے موسم میں جائے گا کہ لوگوں کے کپڑے کے اوپر کیچڑ نہیں، آہستہ، کسی کپڑے خراب نہیں ہو۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو ستا کر اللہ نہیں ملے گا، ظلم کر کے اللہ نہیں ملے گا، جو ہے غلط راستوں پر زندگی گزار کر نہیں ملے گا، غلط جگہ جوانی گزار کر اللہ نہیں ملے گا، رات میں 2 بجے تک ہینڈ فری ڈال کر جو ہے اللہ نہیں ملے گا۔ اور جو ہے اللہ ملے گا آپ کو مسجدوں میں، رات میں روئے، مانگے، کچھ وقت نیت کر لے گا ہم انشاءاللہ فجر کی نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے آج سے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز ہماری چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ، نیت کرو۔ اور اس کے لیے جو ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آج میں نے بہت غور کیا، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے آج تک یہاں پر، آپ بھی سوچے میں بھی سوچوں، اکثر نوجوانوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ بتاؤ، میں کسی کو انگلی اٹھانے نہیں کہتا ہوں، ہر کوئی اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ بھائی مجھے قرآن کریم پڑھنے آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو الحمدللہ، اگر آیا تو میں نے رمضان میں یہ قرآن کریم مکمل کیا۔ ارے بھائی آج تو ہم جو ہے جس کو موبائل میں کچھ نہیں آتا ہے، اس کو چیٹنگ کرنے بھی نہیں آتی، تو کیا کرتا ہے وہ وائس بولتا ہے السلام علیکم، کیسا سیکھ لیتا ہے؟ کم از کم ہم پڑھنا تو سیکھے۔ یہ بھی تھوڑی دن پہلے جوان سے ملا، قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس سے پوچھا ایک کو کہ بھائی تجھے آتا ہے، بتا تو نے کب کھولا تھا؟ وہ تو یاد ہی نہیں ہے، مدرسے میں قرآن پورا کرا نا تب کھولا تھا، ابھی تو اس کی عمر 21 سال کی عمر ہو گئی میری۔ کب ہم قرآن کریم سیکھے؟ میں نے جو ہے ابھی مولوی زین کو کہا کہ بھائی کیا ہے، ہمارے جوان خود جس کے پاس جو وقت ہو، کیا بھائی، جس کے پاس جو وقت ہو، آپ 5 منٹ دے سکتے ہیں، 10 منٹ دے سکتے ہیں، 15 منٹ دے سکتے ہیں، روزانہ مسجد وال جماعت جو ہے بیٹھنے کے بعد تھوڑا دیر قرآن کریم کو سیکھے۔ الف با سے شروع کرے، کیا شرمانے کی بات ہے؟ رمضان آتے آتے تک جو ہے قرآن کریم آپ سیکھ جاؤ، اچھا خاصا سیکھ جاؤ گے، قرآن کریم سے جو ہے آپ کو دل لگ جائے گا۔ اور یاد رکھو، آپ کو قرآن پڑھنے آ گئے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ زندگی میں برکت ڈال دیں گے، جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، یہ آپ کی دل پلٹ جائے گا۔ 5 منٹ نکالو، کتنی منٹ، ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے، یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے، میں کسی کو وہ تانا نہیں دے رہا ہوں، اپنے جو احساس پیدا، بتاؤ کس کس کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کس کس کو ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ کس نے رمضان کے اندر پورا قرآن کریم ختم کیا؟ کوئی ہے سر اس نے پورا رمضان؟ جوان کی بات کر رہا ہوں، 1 2 بتاؤ۔ اب ہم کو قرآن پڑھنے جب اللہ نے ہمیں آتا ہے تو ہمارا سال میں 1 مرتبہ قرآن کریم ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تو رمضان میں، پورا رمضان کا مہینہ میں ملا، نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم سیکھیں گے۔ سورت کی ایک مسجد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مولانا ہے، آپ رات کو 11 بجے بھی آؤ گے نا تو بھی میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مولانا کو آپ جا کر سورت کی مسجد میں سگرام پورہ میں آپ جا کر دیکھ لو، میں آپ کو بتا بھی دیا۔ وہ مولانا آپ کو جو ہے رات میں 12 بجے بھی ایسے نوجوان ہیں جو ان کے پاس قرآن کریم سیکھنے کی بات، انہوں نے جوانوں کے پیچھے وقف کر دی زندگی،
بھائی آپ کے پاس کب وقت ہے؟ دین میں فجر کے بعد وقت ہے، مولانا ہے، مولوی زینول ہے، ان کے پاس آپ کیا کرو؟ روزانہ سیکھے۔ اچھا ہے نا، ہمارے گھر میں ہمارے یہاں دو عالم ہیں، قرآن کریم سیکھے۔ دیکھو پھر ساری یہ کہتے ہیں مولانا یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا، وہ وظیفہ دو، یہ وظیفہ دو، میری شادی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، میرے کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ یہ ساری پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آسان طریقہ، نیت کر لو ہم سیکھیں گے، پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ دیکھو آپ کے یہاں کا ماحول کیسا بدلے گا۔ اور روزانہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام، جب نماز کا اہتمام ہوگا قرآن کریم پڑھنے کا بھی اور سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم سیکھیں گے؟ ایک 16 سال کے نوجوان سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں مولانا مجھے جو ہے کلمہ تک بھی نہیں آتا، ابھی کی بات ہے، وہ بھی جو ہے یہاں سورت کی کئی دور کی بات ہے کہ بس وہ میں نے قرآن کریم نہ سیکھا، نہ میں پڑھا، نہ مجھے کلمہ صحیح سے آتا۔ ہم جو ہے تھوڑا فکر لے کر جائے، بے حیائی، بری بات، صحبت، غلط اثر چھوڑ دو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، لیکن روزانہ سیکھ۔ آج آپ کو یہ عمل بتا کر جا رہا ہوں، دوستوں کے جو آپس میں بیٹھے فکر بنائے کون کتنا وقت مسجد کے اندر سیکھنے کے لیے دے گا۔ آپ 5 منٹ 10 منٹ روزانہ سیکھے، انشاءاللہ 365 دن کے اندر سے اگر آپ چلو نکال کر 300 دن بھی آپ آئے تو کتنا خاصا آپ سیکھ لیں گے۔ اور کہتے ہیں آج مولانا آج تو مسلمانوں کو، جوانوں کو بہت مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ٹارگیٹ ہے۔ ارے مسلمانوں کو بعد میں، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مار دیا، ہمارا دل مر چکا ہے، ہم جو ہے قرآن سے دور ہو چکے۔ آئے ہماری مسجد کے قرآن دیکھ لو جو اس پر دھول لگی ہوئی ہے، کیوں؟ ہم نے کھولا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے غلط کاموں سے، بے حیائی سے اور جوانی کو جو ہے پاک دامنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے اور روزانہ قرآن کریم سیکھے۔ جوانوں، ایک ہی دل کا درد ہے کہ ہمارا نوجوان آج جو ہے موبائل سے بہت قریب ہے، انسٹاگرام فیس بک سے، لیکن قرآن سے بہت دور ہے۔ آج کا نوجوان مسجدوں سے دور ہے، ہوٹلوں اور جو ہے ہوٹلوں پر جو ہے قریب ہے۔ آج کا جوان جو ہے اپنی نظر کو آوارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رحیم اللہ، کریم اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے۔ آپ مشکل کشا ہے، آپ حاجت روا ہے، یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے، قدم قدم پر ہماری نصرت فرمائیے۔ اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یا اللہ ہم گناہوں میں ہیں، یا اللہ ہمارے آنکھیں گندی ہے، یا اللہ ہم نے آنکھوں کو غلط استعمال کیا، زبان کو غلط استعمال کیا، ہاتھوں کو غلط کاموں پر استعمال کیا، پیر کو غلط جگہ ہم نے چلایا، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی پکی توبہ کر کے اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم انشاءاللہ اپنی جوانی کو دین پر لگائیں گے، کریم اللہ اپنی راتوں کو یا اللہ آپ کے سامنے رونے والا بنائیں گے، کریم اللہ یا اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے جیسا آپ نے صحابہ سے لیا۔ یا اللہ اکثر جوان صحابہ تھے، یا اللہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کا کام کیا، کریم اللہ آج ہمارے ارادے، ہماری ہمت، ہماری طاقت یا اللہ جو ہے دین کی بجائے دوسری جگہ لگ رہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، جوانی کی قدر کرنے والا بنا دے، کریم اللہ رحیم اللہ گناہوں سے مکمل طور پر بچا لے، کریم اللہ رحیم اللہ یہ جوانی کو یا اللہ صحیح جگہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، کریم اللہ۔ اللہ یہاں ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یا اللہ جو ہے اپنی یا اللہ پکا ارادہ کر کر بیٹھے ہیں، پکی جو ہے نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جوانی کو تیرے دین پر لگائیں گے، تجھ پر فدا کریں گے، کریم اللہ بدل دیجئے، ارادے کو پکا کر لیجئے۔ یا اللہ آج وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، یا اللہ آج یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہے غلط جگہ اپنے کانوں کو، زبانوں کو اور دل و دماغ کو، جسم کو غلط جگہ نہیں لگائیں گے، اللہ قبول فرما لیجئے، کریم اللہ۔ یا اللہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ یا اللہ پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
جن کے اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا۔ یا اللہ جو روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے غیب سے اللہ بہترین روزے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ کوئی رشتہ جو ہے نہیں مل رہا ہے ان کو بہترین رشتہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے یا اللہ اولاد کے اعتبار سے اور اولاد سے جو ہے اولاد کے نہ ہونے سے اللہ یا اللہ تکلیف میں درد میں کریم اللہ ان کے لیے نیک صالح اور خوبصورت یا اللہ ان کو اولاد سے نواز دیجئے کریم اللہ۔ یا اللہ جو جس اعتبار سے پریشان ہیں اور اللہ ہم سے زیادہ پریشانی کو جانتے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد ماں باپ کے دکھوں سے یا اللہ ماں باپ اپنے اولاد کے دکھوں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے کریم اللہ۔ اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے کریم اللہ۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے والا بنا دیجئے کریم اللہ۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے کریم اللہ۔ جتنے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی بہنوں کی اور ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ۔ اس گاؤں کے اندر امن و امان چین سکون یا اللہ عطا فرما دیجئے اللہ۔ آپس میں مل کر یا اللہ رہنے والا بنا دیجئے، محبت قائم فرما دیجئے اور یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ۔ ہر ایک کو یا اللہ ایک دوسرے کا مدد کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ۔ یا اللہ اس گاؤں سے بلا اور مصیبت ہٹا کر یا اللہ خیر و برکت نازل فرما دیجئے اور پوری امت کے اندر اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے اور پوری امت کے اندر یا اللہ آپس میں محبت الفت یا اللہ پیدا فرما دیجئے یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، وہ مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اس مجلس کے لیے جن لوگوں نے جس اعتبار سے محنت کی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجئے، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما دیجئے، بستی کے ہر ایک کو قبول فرما دیجئے اور ہر ایک کو اپنی محبت اور بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔